السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ ہماری ایک نئی سیریز ہے۔ سیریز تو نہیں ہم اسے کہہ سکتے، لیکن اس کے 6-7 ایپیسوڈ ہوں گے، جس میں ہم آپ کو پاکستان کے قیام کے لیے جو مشکلات آئیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مارچ 1940 سے تحریک پاکستان کا فیصلہ کن دور شروع ہوا۔ اب مسلمان برصغیر قائد اعظم کی رہنمائی میں منظم ہو چکے تھے۔ برصغیر کے ہر علاقے کے مسلمان اس بات پر متفق تھے کہ جہاں جہاں ان کی اکثریت ہے، ان علاقوں کو ملا کر ایک آزاد مسلم ریاست قائم ہو۔ برصغیر میں انگریزوں کے تسلط کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اپنے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد شروع ہو گئی۔ ہندو اپنے غالب اکثریت کے بل بوتے پر مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنا چاہتے تھے۔ 1940 تک دونوں اقوام کے درمیان کئی معاملات پر اتفاق بھی ہوا، مگر مجموعی طور پر مسلمانوں کا ہندوؤں کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ہندو کسی طور پر مسلمانوں کے حقوق تسلیم کرنے پر تیار نہیں، بلکہ وہ انہیں اپنے زیر تسلط رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی واضح مثال کانگریسی وزارتوں کے دور میں ہندوؤں کا مسلمانوں سے سلوک تھا۔ اس پس منظر میں مسلمان رہنماؤں نے سوچا کہ مسلمان اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کریں تاکہ وہ کسی خوف کے بغیر آزاد وطن میں زندگی گزار سکیں۔ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت کا خیال خاصا پرانا تھا۔ کئی مسلمان رہنما وقتاً فوقتاً اس کی طرف اشارہ کر چکے تھے، مگر اس کا واضح تصور علامہ محمد اقبال نے اپنے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں پیش کیا۔ انگریز غیر ملکی تھے۔ وہ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 کے دوران ان کے برصغیر سے چلے جانے کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ مسلمان یہاں سینکڑوں سالوں کی حکومت کر چکے تھے۔ شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں ان کی اکثریت تھی، لہٰذا وہ قوم کی تعریف پر ہر طرح سے پورے اترتے تھے۔ وہ حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس نے ان کی آنکھیں کھول دی تھی۔ جس اصول کے تحت ہندو انگریزوں سے حکمرانی کا حق مانگتے تھے، اسی اصول کے تحت مسلمانوں کی بھی اپنے اکثریتی علاقوں میں حکومت کرنے کا حق تھا۔ اس خطے میں آزاد مسلم ریاست کا قیام برصغیر کے سیاسی مسئلے کا واحد حل تھا، لہٰذا مطالبہ پاکستان کا بھرپور جواز موجود تھا۔ قرارداد لاہور 22 مارچ تا 24 مارچ 1940 کو پنجاب کے دل لاہور کے اقبال پارک، جس کا پرانا نام منٹو پارک تھا، اس میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ اس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر قائد اعظم نے فرمایا کہ برصغیر میں اسلام اور ہندو دو الگ مذاہب ہیں، اور مسلمان یہاں کی اقلیت نہیں بلکہ ایک الگ قوم ہے۔ مسلمانوں کا انداز فکر، تہذیب و ثقافت، تمدن، معاشرت اور رسم و رواج الگ ہیں، لہٰذا انہیں اپنا علاقہ، اپنا وطن اور اپنی ریاست الگ چاہیے، تاکہ وہ ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنی تشخیص قائم کر سکیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ اگر برطانوی حکومت برصغیر کے لوگوں کے لیے واقعی امن اور خوشی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ برصغیر کو دو مختار اور آزاد ریاستوں میں تقسیم کر دیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسلمان کوئی ایسا دستور قبول نہیں کریں گے جس سے ہندو اکثریت کی حکومت ہو جائے۔ قائد اعظم کی تقریر کی روشنی میں ایک قرارداد مرتب کی گئی، جسے 23 مارچ 1940 کے اجلاس میں شیر بنگال فضل الحق نے پیش کیا۔ چودھری خلیق الزمان، مولانا ظفر علی خان اور چند دیگر ارکان نے اس کی پرزور تاکید کی۔ قرارداد میں زور دے کر کہا گیا کہ سوچی سمجھی رائے کے مطابق اس ملک میں وہی دستور قابل عمل ہو اور مسلمانوں کے لیے قبول ہوگا جس میں برصغیر اور ہندو علاقے میں تقسیم کرنے کا واضح ذکر موجود ہو۔ اس کی تقسیم اس انداز سے کی جائے کہ برصغیر کے شمال مغربی اور شمال مشرقی مسلم اکثریت کے علاقوں کو ملا کر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار ریاستیں قائم ہو جائیں۔ مسلم اور ہندو خود مختار ریاستوں میں اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، معاشی، سیاسی اور انتظامی حقوق اور مفادات کی حفاظت کے لیے مؤثر تحفظات کا انتظام کیا جائے۔ اس قرارداد میں ریاستوں کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، مگر 1946 میں اس میں ترمیم کر کے ریاست یعنی پاکستان کے حصول کا مطالبہ کیا گیا۔ یہی قرارداد لاہور بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد مسلمانوں کی سیاسی تحریک ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ مسلمان لیگ کے زیر اہتمام
ملک بھر میں اجلاس منعقد ہوئے جس میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ ریاست کا مطالبہ کیا گیا۔ کانگریس کا رد عمل شدید تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن قائم نہ ہونے دیا جائے۔ سکھ جماعت، اکالی دل اور ہندو جماعت کانگریس نے پاکستان کے تصویر کی بھرپور مخالفت کی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرارداد پاکستان کی منظوری سے کانگریس بوکھلا گئی تھی۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد حصول پاکستان کی جدوجہد شروع ہوئی، جو 7 سال تک جاری رہی۔ ہندو اور انگریزوں نے اس کے راستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن مسلمانوں کا ارادہ پکا اور ان میں ایک سچی لگن تھی۔ انہیں اپنے موقف کے درست ہونے کا پکا یقین تھا، اس لیے دشمنوں کی چالیں بالآخر ناکام رہیں۔ اس کے آگے بھی اس کے اور ایپیسوڈ آئیں گے جو پاکستان بنانے میں مشکلات کا سامنا ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر کر دیں۔ جلد ہی اس کا اگلا پارٹ بھی آئے گا۔ اللہ حافظ۔